بر محمد و آل محمد صلوات. برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین باواز بلندتر صلوات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف بالقاسم محمد صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صلوات. اللهم صل پروردگار عالم نے اپنا فضل عظیم یہ کیا کہ ہمیں ماہ رمضان اور بالخصوص شبہائے قدر کو گزارنے کی توفیق دی. یہ نعمت اللہ کی بہت ہے، لیکن اللہ کا فضل عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں شبہائے قدر کے ساتھ معرفت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی نوازا. ہم اپنی دعاؤں کو، اپنی مناجات کو، اپنی فریاد کو خدا کی درگاہ میں اگر حضور قلب کے ساتھ نہ رکھ سکیں تو غم امیر المؤمنین ہماری آنکھوں کو نم بھی کرتا ہے اور ہماری نیت کو خالصیت بھی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان ایام یعنی شبہائے قدر کی زینت غم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گردانتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. لہٰذا ان ایام میں ہمارے پاس جو سب سے بہترین اسوہ، سب سے بہترین نمونہ عمل، سب سے بہترین مشعل راہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ذات مولا امیر المؤمنین. اور جب ہم مولا کی ذات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے امیر المؤمنین کی ذات تک رسائی کے لیے جو سب سے بہترین راستہ ملتا ہے وہ ہے نہج البلاغہ، جہاں آپ کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آج نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے کہ اگر آج ہم اپنے درمیان امام کو زندہ بولتا ہوا محسوس کرنا چاہیں تو ہمارے لیے نہج البلاغہ کے خطبے ہیں، ہمارے لیے نہج البلاغہ کے مکتوبات ہیں، یہ خطوط ہیں، یا پھر کلمات قصار مولا جو آپ کی نصیحتیں ہیں جو آپ نے لوگوں کو مختلف اوقات میں فرمائی ہیں. یہیں سے ہمارے لیے بات واضح ہوتی ہے کہ آج اگر امام ہمارے درمیان ہوتے تو ہمیں کیا نصیحت کرتے، کیا نصیحت فرماتے. لہٰذا امام کا ایک خط جو ہے خط نمبر 69 69واں امام کا مکتوب جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو آپ نے اپنے محب کو لکھا یہ بتانے کے لیے کہ وہ کس طرح
کامیابی کے راستے پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ امام نے اسے نصیحتیں فرمائیں۔ آپ کے محب کا نام ہے حارث ہمدانی۔ جناب حارث ہمدانی یمن کے ہمدان قبیلے سے تعلق رکھنے والے امام کے ایسے محب ہیں جن کی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب حارث ہمدانی، جن کا نام مشہور حارث ہمدانی ہے، لیکن آپ کا جو مکمل نام ہے وہ حارث بن عبداللہ ابو زہیر اعور ہمدانی ہے، کیونکہ آپ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے آپ کو اعور کا لقب دیا گیا۔ آپ امام کی محبت میں یمن چھوڑ کر امام کے ساتھ کوفہ میں، مدینے میں آ کر بس گئے اور بطور خاص امام سے کسب فیض کیا اور علوم آل محمد کو اس طرح سے حاصل کیا کہ امام کے چند جید فقہاء میں جناب حارث کا نام شامل ہوتا ہے، اور ان کی محبت کی داستان ایسی ہے کہ جناب حارث ان چند لوگوں میں سے تھے جو ہر وقت امام کی زیارت میں مشغول رہنا چاہتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دفعہ جناب حارث ہمدانی آدھی رات کو امام کے دروازے پر آئے، دستک دی۔ امام نے آنے کی وجہ پوچھی تو جناب حارث نے کہا مولا دل میں بے چینی تھی، اور وہ بے چینی آپ کی زیارت کر کے ہی دور ہو سکتی تھی۔ فرمایا یہ نعمت جو اللہ نے ہماری محبت تمہارے دل میں جو دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا مولا اس نعمت کو بڑھائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ واعظ کرتا ہوں، یہ بات بتاتا ہوں۔ حدیث امام نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے حارث ہمدانی، کوئی مومن یا کوئی منافق مرتا ہی نہیں جب تک وہ مجھے نہ دیکھ لے۔ تم میرے دیدار کا اشتیاق رکھتے ہو، چاہے مومن ہو یا منافق ہو، اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ مجھے میری زیارت نہ کر لے۔ حارث ہمدانی نے کہا مولا محبت کا اس سے بہتر صلہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا سے رخصت کا وقت ہو اور آپ کی زیارت ملے، تو مجھے یقین ہے کہ میں اس دنیا سے راحت و سکون کے ساتھ جاؤں گا۔ دوسری جگہ جناب حارث ہمدانی کی امام سے محبت کی مثال ایسے ملتی ہے کہ مکے کا تپتا ہوا دن تھا، اور اس گرم دن میں جناب حارث ہمدانی امام کے گھر کے دروازے پر آئے، دستک دی۔ امام باہر آئے۔ امام نے فرمایا اس تپتی ہوئی گرمی میں تم کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، کہنے لگا مولا بہت دن ہو گئے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی، آپ کے چہرے کی زیارت کروں گا تو مجھے لگے گا کہ میں جی رہا ہوں، زندگی کے معانی آپ کی زیارت کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے حارث ہمدانی، میں تمہیں جواب محبت میں ایک بات کی خبر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مومن ہم سے اس دنیا میں جب چاہے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن 3 جگہوں پر آخرت میں اللہ نے مجھ سے تمہاری اور ہر مومن کی ملاقات کو اٹل رکھا ہے، جو ٹل ہی نہیں سکتی۔ فرمایا پہلا موت کے وقت جب بدن سے روح خارج ہو سکتی ہے، اس وقت مومن ہماری زیارت کرتا ہی کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ صراط کو پار کرتے ہوئے، پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے، فرمایا اس وقت ہماری ملاقات اپنے مومن کے ساتھ اٹل ہے، حتمی ہے۔ اور تیسرا حوض کوثر پر آتے ہوئے، وہاں جب مومن آتا ہے وہ یقیناً ہماری زیارت کرتا ہے، ہم سے ملاقات کرتا ہے۔ تو یہ جناب حارث ہمدانی کی مولا سے محبت تھی۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لگاؤ جس کا امام کے ساتھ اس نوعیت کا ہے، امام اس کو کیا مقام دے رہے ہیں۔ جب آپ سے جنگ صفین کا معرکہ ہوا تو مدائن کی جانب اپنے شیعوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مولا نے حارث ہمدانی کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے شیعوں کو ان جگہ سے تم لے کر آؤ۔ اور مدائن سے جو لشکر امام کی نصرت کے لیے آیا، حارث ہمدانی اس کو لے کر آئے۔ جناب خضر علیہ السلام سے امیر المؤمنین کی جو ملاقاتیں ہوئیں اس پر گواہ حارث ہمدانی قرار پائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حارث ہمدانی نے امام سے سوال کیا اور کہا یہ بزرگ کون ہے جو آپ سے ملاقات کریں؟ آپ نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ خضر آپ کو کیا بتانے آئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اے حارث ہمدانی، خضر ہمیں کچھ تعلیم دینے نہیں آئے، کچھ بتانے نہیں آئے، میں موسیٰ نہیں ہوں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ فرمایا یہ ہم سے سوال کرنے آئے تھے اور ہم انہیں بہت ساری چیزیں تعلیم دے رہے تھے۔ پھر امام نے اپنی جیب سے کچھ میوے نکالے اور فرمایا جناب خضر میرے لیے جنتی میوے لے کر آئے ہیں، آؤ بیٹھ کر انہیں تناول کرتے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ مولا کی جنوں سے جو ملاقات ہوتی تھی
اس کے گواہ بھی جناب حارث ہمدانی قرار پائے، اور امام کے بہت سارے معجزات جو ہمیں نقل ملتے ہیں ان کے راوی بھی جناب حارث ہمدانی گزرے ہیں۔ لہٰذا ایسی ہستی کو امام خط لکھتے ہیں، اپنے تقرب سے نوازتے رہنا چاہتے ہیں، اور آپ اس خط میں حارث ہمدانی کو جو پہلی بات درج کرتے ہیں فرماتے ہیں یا حارث تمسک بحبل القرآن وأحل حلالہ وحرم حرامہ، اپنے دامن کو قرآن کی رسی سے متمسک رکھنا، جو قرآن کا حلال ہے اس کو حلال گردانا، اور جو اس کا حرام ہے اس کو اپنے لیے حرام سمجھنا۔ وصدق بما سلف من الحق، اور جو کچھ قرآن میں گزشتہ کے بارے میں حق بات بتائی گئی، احوال قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، قرآن سے عشق کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ صرف ماہ رمضان یا شبہ قدر نہیں، ہم پورا سال قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اور وہ جسٹ وہ روح قرآن کی حاصل کرے جس کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجات یوم الحسرہ فدرسوا القرآن، اگر تم چاہتے ہو سعادت مند زندگی گزارو، شہادت کی موت گزارو، اور تمہیں قیامت والے دن نجات مل جائے، فدرسوا القرآن، قرآن سے درس حاصل کرو، انہو کلام الرحمن، یہ خدا رحمان کا کلام ہے، والرجحان فی النیران، تاریکی کے اندر روشنی ہے، والحرز من الشیطان، اور شیطان سے بچانے والا بہترین سپر ہے۔ اسی لیے رہو، آخری صف کے نہ رہو، یہ محب کے لیے گوارا نہیں ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں قرآنی محفل جو بھی کوئی سجاتا ہے اس کو خدا 4 حالتوں سے خالی نہیں رکھتا۔ ہماری تھوڑی سی بری عادت یہ ہے کہ جب شب قدر ہوگی تو قرآن کھولیں گے، رمضان ہو تو قرآن کھولتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کھولتے نا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی محفل سجاتا ہے یا نشست رکھتا ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے، وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ حفت بہم الملائکہ، ملائکہ اس قاری قرآن کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، حفت اس کے آس پاس اپنا حلقہ ڈال لیتے ہیں، واستغفرت لہم، اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اس قاری قرآن حامل قرآن کا ذکر اللہ کے پاس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وغشتہم بالرحمہ، اللہ ان پر رحمت برساتا نہیں ہے بلکہ انہیں رحمت میں غوطہ زن کرتا ہے، نوازتا ہے خدا، اس حد تک کہ اس کا سراپا وجود قرآن کے طفیل رحمت خدا سے غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ ہاں، لہٰذا جو قرآن سے جڑ رہا ہے اس کا وجود زمین پر نہیں ہے، آسمان پر ہے، اس کے محافظ دنیا والے نہیں ہیں، فرشتے ہیں، اس کے لیے طلب مغفرت ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقربا نہیں، ملائکۃ الرب کر رہے ہیں، اور اس پر رحمت نازل نہیں ہو رہی، خدا اس کے روح کو رحمت میں غوطہ زن کر رہا ہے، اس کو سیراب کر رہا ہے۔ لہٰذا اسی لیے امیر المؤمنین کی اپنے محب کو پہلی نصیحت کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، سبحان اللہ، اور یہی میرے مولا کی زندگی ہے جو قرآن کے ساتھ جڑی رہی ہے، خود آپ کی اپنی حیات دیکھیے، اہل بیت نے صرف امن میں آشتی میں قرآن بیان نہیں کیا بلکہ سفر میں بھی قرآن کو بیان کیا ہے، حضر میں بھی قرآن کو بیان کیا ہے، وطن میں بھی قرآن کو بیان کیا ہے، جنگ میں بھی قرآن کو بیان کیا ہے۔ کوئی ایسا محاذ نہیں ہے جہاں آپ کو اہل بیت ملے قرآن نہ ملے، خواہ وہ 9 کے نیزہ پر سر امام حسین علیہ السلام دربار اور بازار میں کیوں نہ ہو، وہ بھی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، ایک کام نہیں آئے گا، ثقلین 2 گراں قدر چیزیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ جس نے ان دونوں میں سے ایک کا دامن چھوڑ دیا اس نے ہدایت کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے لیے ہدایت کو
ناقص کر دیا. بس امیر المؤمنین کا اپنا جہاد قرآن کو لے کر کیا تھا؟ اگر ہم آج اس بات کو سمجھیں تو انشاءاللہ آنے والی شبۂ قدر میں ہمیں قرآن سر پہ رکھتے ہوئے اور زیادہ لطف آئے گا، ہے نا؟ جتنی زیادہ ہماری معرفت بڑھے گی اتنا زیادہ. لہٰذا امیر المؤمنین کا جہاد قرآن کو لے کر کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی بات جو میں بیان کرتی چلوں بطور حوالہ، اور یہ بات ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. دیکھیے ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں، اہل تشیع یہ کہتے ہیں، شیعوں کی روایات ایسی ہیں، سنیوں کی روایات ایسی ہیں. اب ہم ترقی کر گئے ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے کی کتابیں بھی کھولنی اور مطالعہ کرنی چاہیے ہیں، کیونکہ اب کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں اس نے بہت سارے فاصلوں کو دور کر دیا ہے. کروں گی وہ اس میں کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے اور اہل تشیع کے ہاں یہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے. اور جو سب سے زیادہ جو کتاب اگر آپ لوگوں کو وقت ملے، کبھی موڈ ہو، کبھی اچھا لگے، میرے خیال میں کراچی پاکستان کی وہ واحد شہر ہے پاکستان کا جہاں سب سے زیادہ کتابیں آسانی سے ملتی ہیں. ہم اسلام آباد والوں کو کتاب چاہیے ہوتی ہے نا، ہم آپ کے شہر سے منگواتے ہیں، پھر ہمیں کچھ دن انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ملتی ہے. حیف ہے کہ ہم کراچی میں رہیں اور کتابوں سے دوستی یا کتابوں کا مطالعہ نہ رکھیں. پہلی کتاب تاریخ طبری. تاریخ طبری مشہور ہے، سب نے لکھا ہے. دوسری کتاب اسد الغابہ، یہ بھی مشہور اور مشترک کتاب ہے. تیسری کتاب استیعاب، یہ بھی مشہور و معروف کتاب ہے. ان چند کتابوں سے یہ حوالے بیان کر رہی ہوں کہ امیر المؤمنین نے قرآن کی بقا کے لیے کس طرح سے اپنے معاشرے کے لوگوں کو بیدار کیا، ہاں، کہ اس قرآن سے تم الگ نہیں رہ سکتے. اگر دوام ہدایت چاہیے تو یہ قرآن لازمی ہے. صرف علی نہیں، علی کے ساتھ قرآن، ہاں، صرف اہل البیت نہیں، ثقلین، دو ثقل اکبر، رسول خدا کی کامل وصیت. اور اس کے لیے ایک روایت جو بیان کرتی چلو، روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ اپنی کسی زوجہ کے گھر سے باہر آئے، آپ نے چند قدم باہر رکھے، آپ کے ساتھ اصحاب آ کر مل گئے اور آپ کے پاؤں میں جو نعلین تھی، جو جوتا تھا، وہ ٹوٹ گیا. آپ نے سوال کیا کون ہے جو میرا جوتا سی دے گا؟ امیر المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو جوتا سی دیتا ہوں. امیر المؤمنین اسی جگہ بیٹھ گئے. نبی خدا آہستہ آہستہ اصحاب کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ نبی خدا نے سوال کیا میں تمہیں کسی چیز کی خبر دوں؟ انہوں نے کہا بے شک آپ خبر دیجیے. آپ نے فرمایا، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا میں نے جنگیں کی، 8 جنگیں، 8 غزوات ہیں. فرمایا میں نے جنگیں کی اور وہ جنگیں میں نے مشرکوں سے اور کافروں کے ساتھ کی. البتہ اس جنگ کا ایک ہی مقصد تھا کہ تنزیل قرآن کو ثابت کر سکوں. رسول تھے، صاحب اعجاز تھے، لیکن جہاں پر ضرورت تھی فرمایا وہاں جنگ کی تاکہ تنزیل قرآن یعنی قرآن کے نازل ہونے کو قائم رکھا جا سکے. اور فرمایا یہ فرائض نبوت میں سے ایک فرض تھا. پھر اس کے بعد نبی خدا نے فرمایا اور تم میں سے ایک ایسا ہے جو قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کرے گا، قرآن کو اجرا کرنے کے لیے جنگ کرے گا. اس میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، میں نے کافروں سے جنگ کی ہے، وہ مسلمانوں سے جنگ کرے گا. اس کا مقام وہی ہے جو اللہ کے نزدیک میرا مقام ہے. اصحاب حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بعد قرآن کا کام باقی رہے گا اور اس کو کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی ہوگا اور وہ مسلمانوں سے جنگیں کرے گا. حضرت ابو بکر آگے بڑھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے سوال کیا، کہا کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں. حضرت عثمان نے سوال کیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے سوال کیا کیا وہ شخص میں ہوں؟ فرمایا نہیں، وہ جو جوتے سی رہا ہے وہ شخص ہے جو قرآن کی تعویل کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجنا.
لہٰذا امام کی جتنی بھی جنگیں ہیں ان کا مقصد یا ان کو یہ کہنا کہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات تھے، زبان وحی کہہ رہی ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ قرآن کی تعویل ہو سکے، کہ نبی خدا جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کے بعد اس کتاب الہی کو کس طرح سے جاری کرنا ہے، اس کے لیے اس کو حتمی بنانے کے لیے امیر المؤمنین نے جنگیں بھی کیں۔ یہ بشارت رسول خدا کی تھی، یہاں تک کہ جب اصحاب نے یہ سنا دوڑتے ہوئے امیر المؤمنین کے پاس آئے اور کہنے لگے اے علی آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کے بارے میں ایک بڑی بشارت سنی ہے، خوشخبری سنی ہے۔ امیر المؤمنین نے جب یہ سنا تو سوال کیا کیا بشارت ہے؟ انہوں نے بشارت سنائی تو مولا مسکرائے، کہنے لگے علی آپ کو خوشی نہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا جس طرح اللہ کا رسول جانتا تھا کہ اس کا فرض کیا ہے، اسی طرح میں اللہ کا وصی ہوں، ولی ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا فرض بعد رسول کیا ہوگا۔ ہاں، نبی کے بعد امیر المومنین اس کی خبر رکھتے تھے، لہٰذا چاہے آپ کی پہلی جنگ جنگ جمل ہو، چاہے آپ کی دوسری جنگ جنگ صفین ہو، چاہے آپ کی تیسری جنگ جنگ نہروان ہو، تینوں کا مقصد ایک ہے، قرآن باقی رہے، جس معانی کے ساتھ بیان ہوا تھا اس معانی کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندہ رہے، یہ مقصد ہے۔ خانہ جنگی نہیں ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا نہیں ہے، شورش بپا کرنا نہیں ہے، فتنوں کو دبانا نہیں ہے، قرآن کی بقا ہے۔ پہلی جنگ جو آپ کی ہوئی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، دوسری ہوئی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، تیسری ہوئی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ پہلی جنگ حضرت عائشہ کے ساتھ، دوسری جنگ معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ، تیسری جنگ جو ہوئی وہ خوارج کے ساتھ، جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا اور کہا کہ لا حکم الا للہ، ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب بس ہے، کافی ہے۔ لہٰذا جو روح ہے وہ یہ۔ اب اگر ہم یہ سوال کریں کہ امیر المؤمنین نے اپنی جنگوں میں، جب ہم جنگ سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تلواریں، قتال، خون، مرنا، لاشیں، گھروں کا اجڑ جانا، ایسا ہی ہے ہاں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک طرف امیر المؤمنین ہیں اور دوسری جانب لوگ ہیں جو جنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جنگوں کے اندر جتنی بھی ہوئی، بالخصوص پہلی جنگ، اس میں امیر المؤمنین نے قرآن کو کتنا زیادہ مرکزیت دی۔ اگر قرآن شامل ہے تو ہماری بات درست ہے نا، ہاں، اور رسول نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ کا اس دنیا سے جانا کیسے ہوا۔ اصحاب کے ایک گروہ نے، آج آپ تاریخ کی کتابیں چھانٹ لیجئے آپ کو ایک شخص کا نام نہیں ملے گا، اصحاب کے ایک گروہ نے مدینے میں آ کر تیسرے خلیفہ کی جان لے لی، اور ایک بہت بڑی بغاوت، ایک بہت بڑا مطالبہ یہ آیا کہ تیسرے خلیفہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں ان کا اس دنیا سے جانا ہوا۔ سر انجام جب یہ واقعہ پیش آیا تو ذی الحج کا وسط تھا، یعنی ذی الحج کی 12 تاریخ سے لے کر 18 تاریخ تک یہ معاملہ ختم ہو گئی اور مزید 3 دن حضرت عثمان ابن عفان کا لاشا، حضرت عائشہ بھی اس سال حج فرما رہی تھیں، اور جب وہ حج کر رہی تھیں انہیں خبر دی گئی حضرت عثمان کے بارے میں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور کہا گیا کہ طلحہ اور زبیر جو اصحاب رسول خدا ہیں، طلحہ کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ خوش ہو کر آنے لگی۔ راستے میں جب انہیں بتایا گیا کہ لوگوں نے تو اپنا قبلہ علی کو بنا لیا، تو حضرت عائشہ پلٹ کر آئیں، آپ مکہ گئیں، اور مکے میں آپ نے رک کر یہ سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر علی کو خلافت مل جائے گی تو حضرت ابو بکر کے بعد سے خلافت ہمارے خاندان سے، ہمارے حسب نسب سے اور ہماری اختیار سے باہر جاتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے سوال کیا اور کہا کہ حضرت عثمان کو کیسے مارا گیا؟ بتایا گیا، کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے قتل عثمان کا انتقام لینا ہوگا۔ جن لوگوں نے عثمان کو مظلومانہ مارا اس کا حساب پہلے ہمیں برابر کرنا ہوگا۔ لہٰذا آپ مکے میں تھیں
اور آپ نے مکے میں ہی طلحہ اور زبیر کو اپنے پاس بلایا اور وہاں باقاعدہ نشست ہوئی اور کہا گیا کہ ہم اپنے لیے کس جگہ کا انتخاب کریں۔ شام میں معاویہ ہے، معاویہ ابن ابی سفیان۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلقات حضرت عثمان سے اچھے نہیں تھے، اسی لیے وہ مدینے میں حضرت عثمان جب مشکل میں تھے، محاصرے میں تھے، مدد کے لیے نہیں آیا۔ عمرو ابن عاص مدد کے لیے نہیں آیا۔ مدینے میں جائیں، مدینے میں علی ہے جن کو خلافت مل گئی ہے، وہ قتل عثمان کے لیے کیوں آئیں گے، جرحالی کے وہ مدینے میں تھے جب یہ سارا ماجرا ہوا۔ لے دے کر زمین بچ گئی بصرہ کی، کہ بصرہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر ہم قتل عثمان کے لیے، انتقام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا کہا گیا ہم بصرہ کی جانب جائیں گے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آڑے آئی قرآن، وَقَرِّن فِي بُيُوتَكُنَّ، حکم خداوندی ہے ازواج مطہرات کے لیے، امہات المؤمنین کے لیے، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں جب تک ان کے لیے کوئی جائز مطالبہ نہ ہو، باہر نہ نکلیں۔ سب نے کہا اے جناب عائشہ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ زوجہ رسول ہیں، آپ یہاں سے مکے سے بصرہ کی جانب جائیں۔ لہٰذا جناب عائشہ نے فرمایا کہ میرے لیے لازمی ہے کہ میں یہاں سے خروج کروں اور میں جاؤں اور لوگوں کو ہوشیار کروں۔ لہٰذا آپ نے مکے سے بصرہ تک کا سفر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ قتل عثمان کا انتقام لینا کتنا اہم ہے۔ سر انجام جب تک آپ بصرہ پہنچی ہیں اور میدان جنگ سجا ہے، لوگوں کے 3 گروہ بن چکے تھے مسلمانوں کے۔ پہلا گروہ علی کے ساتھ، دوسرا گروہ حضرت عائشہ کے ساتھ، تیسرا گروہ لا تعلق، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تیسرا گروہ امیر المؤمنین کے پاس آیا اور کہنے لگے اے علی ہم نہیں جانتے، ایک جانب زوجہ رسول اور دوسری جانب داماد رسول، ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط؟ ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے دونوں معزز ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، اب ہم ان میں سے کس کی جانب جائیں ہم نہیں جانتے۔ امیر المؤمنین نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا اعرف الحق واعرف اہلہ، اعرف الباطل واعرف اہلہ، حق کو پہچانو، رشتوں کو نہیں۔ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے اور جو حق کے ساتھ ہے ان سے ملحق ہو جاؤ، باطل کو پہچانو اور جو باطل کے ساتھ ہے ان سے دور ہو جاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ علی اگر رسول کے داماد ہیں تو برحق ہوں گے، دیکھو حق کیا ہے، اگر وہ زوجہ رسول ہے تو حق ہوگا، دیکھو حق کیا ہے۔ لہٰذا جو حق پر ہے بغیر کسی کمی بیشی کے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جس کی ہم نے بہترین مثال کیا دیکھی، حضرت عائشہ نے خطوط بہت سوں کو لکھے، جناب ام سلمہ کو بھی لکھا، جناب میمونہ کو بھی لکھا، جناب جویریہ کو بھی لکھا، جناب ام فضل کو بھی لکھا، اور بھی زوجات رسول جو حیات تھے ان سب کو لکھا۔ سب کی جانب سے ایک جواب آیا، ہم نے رسول خدا کی حیات میں یہ سنا ہے کہ نبی خدا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، ہم علی کے مخالف کھڑے نہیں ہوں گے، اور اے عائشہ تم بھی اس چیز سے منصرف ہو جاؤ۔ لہٰذا مومن کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ لا تعلق ہو جائے، وہ اپنے آپ کو الگ کر لے، کہے نہ میں 3 میں نہ 13 میں، نہیں، مومن کیا ہے؟ بابصیرت ہے، وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حق کا اظہار کرتا ہے، وہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے، اور جو حق پر ہو بغیر کسی اپنے پرائے کا فرق کیے حق کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نہ اپنی انا آتی ہے، نہ اپنی سرشت آتی ہے، نہ اپنی پسند آتی ہے، نہ اپنی ناپسندیدگی آتی ہے۔ لہٰذا جب جمل کی جگہ پر بصرہ کے قریب 2 لشکر آ کر آمنے سامنے ہوئے تو روایت کہتی ہے رجب کا مہینہ تھا، یہاں تک کہ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ آپ کے سامنے لشکر سجایا گیا، آپ نے اعلان کیا میں اس سے جنگ نہیں کروں گا، ہرگز جنگ نہیں ہوگی، میں تم لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، جو تم لوگ چاہتے ہو سوچو، اگر ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو کرو، اگر ہم سے بات کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ 3 لوگ امام کے مد مقابل لشکر کو لیڈ کر رہے تھے، ایک طلحہ، دوسرا زبیر اور تیسرا جناب عائشہ۔ آپ نے فرمایا میں تینوں سے ایک ساتھ اور تینوں کے ساتھ الگ الگ
مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر تم میں سے کوئی چاہے۔ زبیر کیونکہ محبان میں سے تھا، میں تھوڑی سی ہسٹری زبیر کی بھی بتاتی چلوں۔ محبان میں سے ایسے تھا، آپ لوگوں نے سقیفہ سنا ہوگا، سقیفہ میں امیر المومنین کے خلاف ووٹ پڑے، ایک ووٹ امام کے حق میں تھا زبیر کا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مدینے میں بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، صرف 8 لوگ تھے پورے مدینے میں سے، ان میں سے ایک زبیر تھا۔ بی بی کا وصیت نامہ بہت تھوڑے لوگوں نے پڑھا، لیکن ان کے قاری پڑھنے والوں میں سے ایک زبیر تھا۔ مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ آنے والوں میں سے ایک زبیر تھا۔ امیر المؤمنین کے ساتھ ہر جنگ میں پہلی صف میں کھڑے ہونے والا زبیر تھا۔ مولا نے فرمایا اے زبیر تو ہمارا محب تھا، جب سے تیرا بیٹا جوان ہوا تو نے ہمیں چھوڑ دیا، تیرے بیٹے نے تجھے گمراہ کر دیا، اکیلے مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ۔ آپ نے اس سے اکیلے ملاقات کی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ زبیر نے کہا نہ میں علی کا ساتھ دیتا ہوں نہ میں حضرت عائشہ کا، میں کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوں، اور وہ جنگل میں نکل گئے، لا تعلق ہو گئے۔ دوسری جانب طلحہ کو جب بلایا گیا تو طلحہ نے کہا اے علی آپ کو لگتا ہے خلافت آپ کے پاس رہے گی، اور اگر آپ کے پاس سے چلی گئی اور ام المؤمنین کے پاس آ گئی تو میرے پاس آئے گی، میں یقیناً فائدے میں ہوں، اور جب میرا فائدہ حتمی ہے تو میں آپ کے ساتھ تعلق استوار نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ جناب عائشہ سے مذاکرات کے لیے محمد ابن ابی بکر جو آپ کے اپنے بھائی تھے، جناب اسماء بنت العمیس کے بیٹے، ان کو بھیجا گیا اور وہ مذاکرات کرتے رہے، وہ کیونکہ محرم تھے جناب عائشہ سے بات کرتے رہے، محب امیر المؤمنین تھے، ان کے سامنے دلائل لاتے رہے، لیکن جناب عائشہ نے انہیں 3 دن رد کیا، واپس بھیجا اور کہا کہ اب ہمارا سامنا میدان جنگ میں ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ 3 دن کے بعد امام نے کیا کیا؟ ابن عباس جو رسول خدا کے چچا زاد ہیں، آپ لوگوں نے اکثر روایات میں ان کا نام سنا ہوگا، ابن عباس، یا آپ لوگوں نے ہارون الرشید کا نام سنا ہے، مامون الرشید کا نام سنا۔ ابن عباس امام کی دیکھ بہت زیادہ ہے، تمہاری حیثیت ثالثی کی ہے، یہ میری بات نہیں سنتے، بیان صرف تلوار فیصلہ کرے گی، تاریخ نے یہ جملے لکھے۔ لہٰذا جناب ابن عباس واپس آئے، امام نے اپنے لشکر کی جانب رخ کیا اور آپ نے فرمایا اس لشکر میں کون ہے جو میری جانب سے قرآن کا حامل اٹھانے والا بنے اور اتحاد کا درس دے۔ کہتے ہیں کہ قبیلہ ابو قیس کا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن کا جو حامل اٹھانے والا ہوگا اس کے لیے سخت جہاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن لے کے جانا ہے اور واپس آنا ہے، ہو سکتا ہے اس کے شانے کاٹ دیے جائیں، ہو سکتا ہے اس کے دونوں شانے کاٹ دیے جائیں۔ آپ نے سوال کیا اب کون جانے کے لیے آمادہ ہے؟ دوبارہ وہی نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ صرف قرآن کو لے کر جانا ہی نہیں ہے، شاید واپسی نصیب ہی نہ ہو، شاید شہادت مل جائے۔ وہ نوجوان اور سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا علی اگر آپ کے حکم پر قرآن ہاتھ میں لے کر مجھے شہادت نصیب ہو جائے میدان جنگ میں، اس سے بہتر بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا پھر یہ شہادت تمہیں مبارک ہو، میری جانب سے اس قرآن کو ہمارے اور ان کے درمیان داور فیصلہ کرنے والا بناؤ اور انہیں اس کی جانب دعوت دو۔ تعویل قرآن ہے، جنگ جمل 2 مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ ابو قیس کا نوجوان سر لشکر گیا اور اس نے قرآن کو بلند کر کے کہا کہ علی نے مجھے اس کتاب کو داور فیصلہ کرنے والی بنا کر بھیجا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کتاب کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے اس جنگ سے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے؟ جیسا میرے مولا نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اس کا دایاں شانہ کٹ کے گرا، اس نے بائیں ہاتھ میں قرآن کو بلند کیا اور لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس کا بایاں شانہ بھی جب گرا تو اس نے قرآن کو اپنے دانتوں میں لے لیا اور دبا کر اپنے سینے سے چپکانے لگا۔ روایت لکھتی ہے کہ ایک تیر آیا اور وہ تیر قرآن سے گزرتا ہوا اس کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ نوجوان اسی میدان میں شہید ہو گیا۔ تعویل قرآن، تعویل قرآن۔ رسول کے بعد 2 چیزیں ہیں، مسلمانوں کے سامنے علی طاقت کا اظہار کرنے نہیں آئے، امیر المؤمنین اپنی جرأت اور اپنی شجاعت اور اپنی شہامت نہیں دکھانا چاہتے،
قرآن کا اجرا چاہتے ہیں، قرآن کو رائج کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا واللہ اب جب کہ قرآن اور حامل قرآن کو شہید کر دیا گیا، ہم اس قصے کو یہیں تمام کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ نے فرمایا کچھ لوگ جائیں اور اس شہید کو لے کر آئیں. روایات لکھتی ہیں کہ 2 افراد میدان کی جانب گئے. جب وہ اس شہید نوجوان کو قرآن کے ساتھ لے کر آ رہے تھے تو اس کے سامنے تیروں کی بارش ہوئی، اور امام نے ان تیروں کی بارش میں باقاعدہ جنگ کا جب آغاز کیا تو صبح سے شام تک جنگ کر جب قابض ہوئے تو میرے مولا نے کچھ اعلانات کیے. آپ نے فرمایا جو زخمی ہیں، کیونکہ میدان میں یہ ہوتا تھا جو زخمی ہوتے تھے دشمن مارنا ہوتا تھا، تو دشمن کو جو زخمی زیادہ اسے وہیں ختم کر دیتے تھے. جیسے ابو جہل کو مار دیا گیا، جناب عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کو دیکھا بہت زخمی ہے، مار دیا. آپ نے فرمایا جو زخمی ہیں انہیں مزید زخم نہ پہنچاؤ، جو تسلیم ہو رہے ہیں انہیں معاف کر دو، جو بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھا مت کرو، اور جو اولاد مروان اور عثمان ہیں ان سب کو میں نے ویسے معاف کیا جیسے فتح مکہ کے وقت رسول خدا نے اولاد ابو سفیان کو معاف کر دیا تھا. اور فرمایا ان سے مال غنیمت مت لو، ان سے کوئی مال غصب نہ کرو، ان کا مال تمہارے اختیار کے لیے نہیں ہے. روایات صرف بریکٹ میں ایک بات بتاتی چلوں، روایات میں ملتا ہے کہ مسلمان غضبناک ہوئے کہنے لگے ہم جنگ کے لیے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے خالی ہاتھ جائیں، ہمیں کچھ چاہیے اس میدان سے. تو میرے مولا نے ایک سوال کیا. دیکھیے شہامت اور غیرت اور جوان مردی میرے مولا کی کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے تو مجھے بتاؤ حضرت عائشہ کا مال لینے کے لیے کون تیار ہے؟ حیا کرو، مرد بنو، اپنی شہامت دکھاؤ، جوان مردی دکھاؤ. سامنے جو موجود ہیں ان کو ہارا ہوا کہہ کر اپنے فائدے کا نہ سوچو. لہٰذا جو کچھ مال ہے اس کو بذل کرو، اس سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی حرص و طمع کو یہاں سے ختم کر دو. یہ طاقت کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، تعویل قرآن ہے، حق کو مکمل کرنے کے لیے ہے. دشمن کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اس میدان میں اترے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ جس طرح رسول خدا جنگ بدر اور احد کے بعد دشمن کی صفوں میں لشکر میں جا کر ٹہلتے تھے، امیر المومنین ویسے ہی ٹہلے، ویسے ہی آپ نے سیر کی، یہاں تک کہ آپ کی نظر بصرہ جہاں یہ جنگ ہوئی تھی بصرہ کے قاضی القضات کے لاش پر پڑی جو وہاں مرا ہوا تھا. دیکھیے اللہ کے کام، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ نے اس کی لاش دیکھی تو آپ نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، یہ تو قاضی القضات ہے، بصرہ میں امام خلیفہ تھے، امام نے اس کو رکھا تھا. امام نے اس کی لاش کو اٹھوایا تو کیا دیکھا؟ اس کے سینے میں قرآن تعویذ کی صورت لگا ہے. اللہ اکبر. قاضی ہے اور اس کے سینے میں قرآن تعویذ کی صورت لگا ہے. امام نے اس کو مخاطب کیا اور فرمایا تم نے بھی قرآن پڑھا، میں نے بھی قرآن پڑھا، جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا بتا سکتا ہے تو کیا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ پھر امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے بتایا کہ ان سب نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی کیونکہ انہوں نے اپنا رخ قرآن سے موڑ دیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لشکر جند المرعی واتباع البہیماں ہے، کہ ایک خاتون کی اتباع میں آیا، ایک خاتون کی سرپرستی میں آیا اور حیوانوں کی طرح قرآن سے آنکھیں پھیر کے ہم سے جنگ کرنے لگا. لہٰذا محور و مرکز امیر المؤمنین کا. میرے کلام کو رد کرتے ہو، ہم رحمت للعالمین کی سیرت پر ہیں، ہم تمہیں بخش دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. لیکن قرآن اور ہمارے کلام کو رد کر دو، کبھی بھی نجات حتمی نہیں ہو سکتی. پہلی جنگ جو میرے آقا نے لڑی وہ طاقت کے لیے نہیں تھی، وہ خانہ جنگی نہیں تھی، وہ 2 افراد کی نہیں تھی، وہ قرآن کی تعویل کی تھی، وہ قرآن کو لوگوں کے سینوں میں اتارنے کے لیے تھی. اور اس میں شجاعت بہادری یہ نہیں تھی کہ امام نے کچھ ہی لمحوں میں جنگ جیت لی. بہادری اور شجاعت یہ تھی
کہ آپ کے سامنے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہوتے ہوئے بار بار آپ کو جھٹلا رہے تھے، اور آپ بار بار اپنے اور ان کے درمیان قرآن کو لا رہے تھے۔ میری جان قربان ایسے آقا پر، ایسے سید پر، ایسے سردار پر، اور کتنا خوبصورت تحفہ ہے کہ اس نے شب قدر کو قرآن اور علی کے ساتھ ہمارے مالک نے جوڑ رکھا ہے کہ جب ہم سروں پر قرآن رکھیں تو نہ ہم قرآن سے غافل ہوں اور نہ ہی شہادت امیر المومنین کے توسط سے غم علی ابن ابی طالب سے دور ہوں۔ لہٰذا روایات کیا کہتی ہیں؟ آپ کی یہ جنگ قرآن کے لیے، آپ کی شہادت تعویل قرآن کے لیے۔ جنگ نہروان کے بعد خارجیوں نے، خوارج نے یہ عہد کیا کہ امیر المومنین کو قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ لہٰذا عبد الرحمن ابن ملجم کافی عرصے سے کوفے میں اس لیے آ کر بس گیا کہ وہ کسی طرح امیر المومنین کے اوپر حملہ کر سکے۔ 19 رمضان تھی، فجر کا وقت تھا، جب میرے آقا خانہ ام کلثوم سے مسجد کوفہ کے سب سے پہلے نمازی بن کر داخل ہوئے۔ میری جان قربان، میرے مولا سجادہ عبادت کی جانب بڑھتے جاتے اور آپ خود گلدستہ آذان کی طرف بڑھتے بڑھتے اپنی زبان سے چند کلمات فرماتے، خلو سبیل المؤمن المجاہد، اللہ کے راستے میں ایمان لانے والے مومن اور مجاہد کے لیے راستہ چھوڑو۔ آج علی آخری آذان دینے کے لیے آیا ہے۔ سوئے فجر نگاہ کر کے فرماتے، اے فجر گواہ رہنا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ تیری آنکھ کھلی ہو اور تو نے علی کی آنکھوں کو بند دیکھا ہو، ہمیشہ تجھ سے پہلے علی نے طلوع کیا ہے، اس کے بعد تو علی کی آنکھوں کو کھلا ہوا نہیں دیکھے گا، اب یہ مؤذن باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے شہر کوفہ میں 19 رمضان فجر کے وقت اپنی آخری آذان کہی، اپنی آخری آذان کہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب صدائے آذان جو انہوں نے علی کی آذان سنی، روایت کہتی ہے گھروں میں کوہرام بپا ہوا، بیویاں یہ کہہ کر اپنی اپنی جگہ چھوڑنے لگی، نہ جانے اس آذان میں آج ایسی کیا تاثیر ہے کہ دل گھٹنے لگتا ہے۔ جناب زینب و ام کلثوم نے غل بپا کیا اور کہا، واللہ حسن و حسین بابا کی خبر لو، آج کی آذان دعوت نماز نہیں لگتی، موت کا مرثیہ لگتی ہے۔ میں کہوں گی اے زینب و ام کلثوم، ابھی ایک آذان اور باقی ہے، سرزمین کربلا، فجر کا وقت، شبیہ پیغمبر، لہجہ رسول، سرزمین کربلا، عاشوراء کا دن، جب علی اکبر آذان دیں گے اور تکبیر خدا بندی کریں گے، اللہ اکبر کی صدا آئے گی، وہ لمحہ ہوگا اے زینب، اے ام کلثوم، تیری بے بسی و بے کسی کا عجب نہیں میری بی بی جواب دے۔ کربلا کے میدان میں شام غریبہ بابا آ جائے گا، لیکن ہائے کوفہ میں آخری آذان سن کر بابا کبھی بھی پلٹ کر نہ آئیں گے۔ الغرض روایت کہتی ہے میرے مولا نے آخری آذان دی، گلدستہ نماز کی جانب آئے، آپ نے پہلے مستحب نمازیں انجام دی، جب مستحب نمازیں تمام ہو گئی اور باقاعدہ نماز جماعت بپا ہونے لگی تو سیرت تھی میرے آقا کی کہ آپ خود مسجد میں موجود ہر شخص کو نماز کی جانب بلاتے۔ نگاہ پڑی میرے مولا کی، اپنے قاتل کو اوندھے منہ سوتے ہوئے دیکھا، آواز دی، اے ملجم کے بیٹے اٹھ جا، اللہ کے حضور چھپا کر پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آ کر کھڑا ہوا۔ میرے مولا نے نماز جماعت کا آغاز کیا، پہلی رکعت تمام ہوئی، دوسرا سجدہ ادا ہوا، سر جو سجدے سے اٹھا، ابن ملجم نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی،
کی صدا بلند کی، تلوار کا وار سر علی ابن ابی طالب پر آ کر لگا. ہاتف نے ندا دی، تحطمت واللہ ارکان الہدی، تحطمت واللہ ارکان الہدی. ہائے علی مارے گئے، ارکان ہدایت ہلنے لگے، زمین و آسمان کو لرزایا. علی نے خاک محراب اٹھائی، اپنے سر میں ڈالنی شروع کی. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جاع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. ماتم حسین.